تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القاریہ کیا ہے؟ جی ہاں جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القاریہ کیا ہے، اور اسے سمجھنے یعنی اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ القاریہ کیا ہے، کسے کہا جا رہا ہے، یا کیا بات کی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اب القاریہ کیا ہے، مثال کے طور پر ہم جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اس کے تراجم کیا جاتا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ القاریہ جو ہے قیامت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ قیامت آئے گی، جسے یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈومز ڈے۔ ڈومز ڈے کا مطلب کیا ہے؟ ڈومز ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین، سیارے، ستارے، یہ کل کائنات ڈس تباہ ہو جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی، یہ جو پلینٹس ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اور میں آپ سے سوال کروں تو کیا بالکل یہی مطلب جو ہے، یہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان میں بھی یہی نہیں پایا جاتا کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ چلا آ رہا ہے پیچھے جسے کہتے ہیں تواتر۔ اب تواتر کی حقیقت وہ آپ کے سامنے رکھ دی، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 14 صدیوں میں یہ بات آپ تک نہیں آئی، یہ بہت پیچھے سے آ رہی ہے۔ یہ آ رہی ہے موسیٰ سے۔ موسیٰ نے جب یہ سارے حقائق واضح کیے تھے تو اس کے بعد جب گمراہیاں آئیں، لوگوں نے اس دعوت کو، ان حقائق کو اپنے طور پر بدل لیا، اپنی عقلوں، اپنے مشاہدے کے مطابق، وہ جو تواتر جسے کہتے ہیں۔ گمراہیاں آ گئیں، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا، کسی نے دعوت نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ بعد میں وہ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سرنڈر تو کر دیتے ہیں، مان تو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے یعنی اس حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اکادر تو وہی رہتے ہیں۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد جب محمد کو بیعت کیا گیا تو محمد کے وقت بھی وہی ہوا۔ اسی قرآن میں آپ دیکھ لیں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے، 53، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا کہ آج تمہارے اوپر آسمان و زمین کے بارے میں ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، اور تم نہیں مان رہے، تم نہیں مان رہے، تم نے نہیں مانا۔ ہاں ایک وقت آئے گا، آگے فیوچر میں ایک وقت آئے گا جب یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تب تم مانو گے، تب تم کہو گے ہاں یہ حق ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا تھا، جو آج تمہارے اوپر، یعنی آگے جا کے جب فیوچر میں تمہارے اوپر یہی باتیں واضح کی جائیں گی تب تمہیں ماننا پڑے گا، تب تم مانو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے تب تمہارا مشاہدہ ہوگا، تب تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ بہرحال چیز یہ کہ 14 صدیاں قبل بھی کوئی نہیں مانا تھا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے ڈومز ڈے، یہ یہودیت کی پیداوار ہے، جیوز کا پیدا کرتا ہے۔ یہ آگے آیا عیسائیوں میں، یعنی کہ وہی بعد میں جب مجبور ہو گئے عیسیٰ ابن مریم کو ماننے پر، جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، پھر یہی بات آگے جو ہے وہ یہ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کے اندر جب پیچھے سے چلا ہے۔ دعوت انہوں نے حق تو مانا نہیں تھا، جو محمد کی دعوت تھی اسے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور کہا تھا جب یہ سارا کچھ عملاً ہوگا، جب تم اس حق کو، ہماری اس دعوت کو نہیں مانو گے، آسمان و زمینوں میں پنگے لو گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے، جو شجرہ ملونا ہے اس کے پیچھے پڑو گے، پھر آہستہ 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 جب وہ وقت آ جائے گا، وہ جو سب تم سے چھپا ہوا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر تم مانو گے ہاں یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو تواتر چلا آ رہا ہے، کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ محمد سے شروع نہیں ہوا، یہ بھی بات جو ہے وہ ذہن میں، یہ پیچھے سے موسیٰ کے بعد یہ بہت پیچھے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس تواتر میں کیا ہے؟ تواتر میں یہ ہے القاریہ قیامت ہے، الساعۃ قیامت ہے، اسی طرح صیحۃ واحدۃ قیامت ہے۔ جتنے بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر ملیں گے، ہر ایک کا ترجمہ جو ہے وہ قیامت کر دیا گیا، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اگر مثال کے طور پر حقیقت یہی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ اگر القاریہ قیامت ہے، بالکل سادی سی بات ہے، القاریہ تو ملقاریہ تو مادرا کا ملقاریہ، تو آگے کہا جا رہا ہے القاریہ کی جو پہچان ہے وہ واضح کی جا رہی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کہا گیا کہ پیریڈ آئے گا، ایک مدت آئے گی، اس میں ہوگا کیا؟ اس پیریڈ میں، اس مدت میں ہوگا یہ کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ بچھ جائیں گے، یعنی جو فرش ہوتا ہے نا، جو فرشوں کے فرش جو بچھ جاتے ہیں، لوگ اس طرح بچھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جب دھماکہ ہوتا ہے تو مٹی جو ہے وہ اڑ کر تو ایسے سائڈوں پر ہر طرف ایکولی جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہا جا رہی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اچھا وہ جو انسان جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ جو بچھیں گے کیسے بچھیں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پیچھے سکرین نظر آئے تو ہم تھوڑا سا ڈایاگرام بناتے ہیں. مثال کے طور پر یہ درمیان میں یعنی کہ یہ بلاسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی، اب جو اس طرح جو نا سائڈوں پہ اطراف میں اس طرح لوگ جو ہیں انسان جو ہے وہ بچھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اس طرح گولائی میں یہ ایسے جو ہے وہ یہ خاکہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کس کا؟ القاریہ کا. یہ جو انسان ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا القاریہ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ حقہ ہم نے کیسے بنا دیا؟ یہ حقہ اس وجہ سے بنا دیا، یہ حقہ اس وجہ سے نکلتا ہے کیونکہ آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی غور طلب وہ اسے واضح کر دیتی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. جو پہاڑ ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو پلینٹس ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ نہیں کہا جی. کیا کہا گیا؟ کہ جو پہاڑ ہیں، یہ مثلا پہاڑ ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے گا ذرا، نظر آ رہے ہیں پہاڑ جو بنائے ہم نے؟ پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ دھول پھینکتے ہیں، ایسے پکڑ رہے ہیں دھول اوپر پھینکتے ہیں. پہاڑوں کا معاملہ یہ پہاڑ ہیں، یہ ایسے اوپر جائیں گے، یہ پہاڑ ایسے اوپر گئے، یہاں سے پھر ایسے نیچے آ رہے ہیں. جیسے بارش ہو رہی ہے نا، اس کی وہ یعنی کہ دھول جو نیچے گرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دھول نیچے گرتی ہے تو اس طرح نیچے جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ پہاڑوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی پہاڑ جو ہے وہ جیسے بلاسٹ ہوتا ہے، ایک شے بلاسٹ ہوتی ہے تو پھر وہ نہ صرف اوپر کو جاتی ہے بلکہ ایسے سائڈوں پر جو ہے وہ پھر اس کی یعنی کہ وہی یہ جو آپ نے بتایا تھا ریڈیشن جو ہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ پہاڑوں کا بتایا جا رہا ہے. اس طرح یعنی کہ جب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا پرانے وقتوں میں جو عورتیں تھیں وہ روئی کو دنکتی تھی، چھڑی لے کر تو روئی کے اوپر جب چھڑی مارتی تھیں تو روئی اڑتی تھی، اس کے ذرات جو ہیں، اس کے جو وہ کیا ریشے جو ہیں وہ روئی کے اڑتے، اسے جو دھول ہے وہ دھول اڑتی تھی. جیسے چھڑی ماری جاتی تھی روئی کے اوپر اور ایسے چھڑی اوپر اس کو اٹھائی جاتی تھی، تیزی سے ماری اور اٹھائی تو نتیجہ کیا نکلا؟ روئی کے جو ریشے ہیں وہ جیسے دھول اڑتی ہے اس طرح اڑتی تھی. تو اسے کہتے ہیں کالعہن المنفوش. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر دھول اڑاتے ہیں، کوئی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، جب دھماکہ ہوتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جیسے آپ زور سے اب مٹی کا تھوڑی چھوٹی ڈیل لگائیں، اس کے وسط میں زور سے پھونک ماریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ جو دھول ہے وہ ایسے ہر طرف ایکولی جو ہے وہ بچھ جائے گی، اڑے گی. اب ایسے یعنی کہ جب دھماکہ ہو تو اس کے ریڈیشن سے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اگر مثال کے طور پر یہاں دھماکہ ہوتا ہے، یہاں دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ بچھتے چلے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بچھتے چلے جائیں گے نہیں بچھتے چلے جائیں گے؟ جی. تو یہ نقشہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب القاریہ میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں پلینٹ کہاں سے آ گئے کہ سیارے تباہ ہو جائیں گے، چاند جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ وہ ہو جائے گا؟ ایسا تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کل کے کل انسان جو ہیں وہ یعنی کہ کل ناسن، یہ نہیں کہا گیا. یعنی اگر تو مثال کے طور پر یہاں اس آیت میں بات کی جاتی کل الناس اور نیچے دو زیریں ہوتی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ ان کا معاملہ یہ ہوگا اس طرح بچ جائیں گے، تمام کے تمام. ٹھیک ہے. لیکن ہم آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم آیت میں اس کے بالکل برعکس معاملہ دیکھتے ہیں. آیت میں دیکھتے ہیں کہ یوم یکون الناس، یوم یکون الناس ہو کہ جو ناس ہے اس کے نیچے دو زیریں نہیں ہیں، اس کے نیچے دو زیریں نہیں ہیں بلکہ پیش ہے. اب پیش کیا کرتی ہے؟ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک بار یعنی تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اوپر سے نیچے جو ہے یہ ایک لائن ہم لے کے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نیچے کی طرح یہ ایک لائن، یعنی کہ یہ
ڈلوان ہے, ڈلوانی کو یہ سمجھے وقت کی پٹی ہے, یہ ہے وقت کی پٹی. اب وقت جو ہے وہ پیچھے سے چلتا آتا ہے اور یہ پیچھے یہ ماضی ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ وقت یہ پروسیس گھومتا ہے, یہ جو ہر شے جو کوئی نہ کوئی وجود پروسیس آپ دیکھتے ہیں نا کہ عناصر جو ہیں وہ پروسیس میں ڈال کے کوئی شے اختیار کسی صورت اختیار کرتے ہیں, وہ پھر شکل مٹ جاتی ہے. تو یہ دائرہ جو ہے یہ گھومتے گھومتے آگے جا رہا ہے. یہ دائرہ کبھی یہاں تھا, کبھی یہاں تھا, کبھی یہاں تھا, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ آگے فیوچر میں اس نے یہ جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس میں کیا ہے, یہ ہے حال, یہ جو گول دائرہ ہے یہ ہر شے سرکل کے اندر ہے, ہر جب پروسیس ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی شکل صورت اختیار کری, یعنی یہ وجود کا اظہار ہے. اور یہ پیچھے اب ان کو الگ کر دیں, یہ گول دائرہ, یہ لائن اور یہ لائن الگ الگ کر دیا. اب یہ جو گول دائرہ یہ کیا, یہ وجود کا اظہار ہے. کون سا وجود؟ یہ وجود آپ کو بتایا کبھی یہاں تھا, پھر یہاں تھا, یہاں تھا, یہ آگے یہ یہاں سے گزر کر آیا ہے یہاں, اس نے پھر آگے فیوچر میں بھی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دائرہ یہ جو اس وقت جو وجود ہے, آپ کا وجود ہے, یہ اشیاء ہیں, درخت ہیں, یہ کائنات جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. پیچھے کیا ہے, یہ اسے کہتے ہیں ماضی, ٹھیک ہے نا. ماضی یعنی پاسٹ. اور یہ جو لائن ہے یہ کیا ہے, اس نے ابھی آگے جانا ہے, یعنی یہ وقت آگے کا وقت ہے, جسے ہم کہتے ہیں فیوچر یعنی مستقبل. اب اسے ہم کیا کہتے ہیں, یعنی کہ یہ اوپر ہے. جیسے یہ دیکھیں نا, یہ گول دائرہ ہے کوئی, یعنی وجود ہے تو یہ اوپر ہے, زبر کہتے ہیں. یہ نیچے جو اسے کہتے ہیں زیر, ٹھیک ہے جی. اوپر والی لائن زبر, نیچے والی لائن زیر. اور گول والا دائرہ کسی بھی یہ جو یعنی وجود ہے اس کا اظہار کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا چلے گا زبر. اب یعنی کہ مثال کے طور پر ناس کے اوپر پیش کی بجائے آتی زبر, تو پھر کیا بن جاتا, ناسا. معنی کیا بنتا کہ یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ماضی کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آ جائے زیر تو کیا مطلب بنے گا, وہ لوگ جو ابھی آگے آنے ہیں, فیوچر کی بات ہو رہی. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں ہے پیش. اب پیش کسے کہتے ہیں, یہ جو گول دائرہ ہے اس کے ساتھ زیر جو ہے یہ جوڑ دیں, یہ بن جائے گی پیش. گول دائرہ وجود کا اظہار. کون سا وجود؟ کیونکہ وجود تو ماضی میں بھی تھا, آگے فیوچر میں بھی ہوگا, اس وقت بھی ہے. تو کون سا وجود؟ تو گول والی جو دائرہ ہے وجود کے ساتھ جب یہ زیر ہم لگائیں گے تو مطلب یہ ہوگا وجود جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس نے آگے جانا, جو آگے جا رہا ہے. جب گول والے دائرے کے ساتھ زیر جو ہے یہ جڑ جائے گی تو مطلب کیا, زیر کیا ہے, فیوچر. اور گول والے دائرہ وجود, کون سا وجود؟ وہ وجود جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے, جو فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب کیا بنتا ہے, وہ کون سا شے ہے, کون سی شے ہے, وہ کون سا وجود ہے کہ جو فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہم جانتے ہیں اس وقت جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے, مثلا آپ ہیں تو آپ کیا کریں, آپ ہر لمحے آگے فیوچر میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یعنی کہ وہ لوگ, غور کیجئے گا, الناس, وہ لوگ جن کا تعلق, یہ دیکھیں القاریہ, وہ لوگ جو جب القاریہ ہوگی تو اس وقت موجود ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جن کا تعلق القاریہ کے ساتھ ہے جو اس وقت موجود ہوں گے جب القاریہ ہوگی, ٹھیک ہے. نہ ہی اس کے بعد والے اور نہ ہی اس سے پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات ایک اور چیز ہے, کیا وہ سارے کے سارے نہیں. اگر سارے کے سارے ہوتے تو پہلے بتایا نیچے 2 زیریں آنی چاہیے تھیں, یا کم از کم پیچھے کل ضرور آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن نہ تو پیچھے کل آیا ہے نہ ہی نیچے 2 زیریں آئی ہیں. تو مطلب کیا بنا, وہ لوگ, وہ انسان جو القاریہ کے وقت موجود ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے. اب کیا وہ سارے کے سارے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل واضح کرتی ہے سارے کے سارے نہیں. آگے بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس وہ کون سے, جو جن کا جو, یعنی کہ آپ اگر مثال جو ہے ایک پیمانہ لے لیں تو جن کا پیمانہ جو وزن جو ہے وہ ہیوی ہوگا, جنہوں نے وزن قائم کیا ہوا ہوگا, ان کا معاملہ کیا ہوگا,
وہ جو ہیں وہ اس میں شریک شمار نہیں ہوتے کہ جن کو الکاریہ تباہ کرے گی، جن کو الکاریہ بچھائے گی، وہ نہیں بچھیں گے۔ اچھا ان کے بارے میں کیا کہا گا؟ ان کے بارے میں کہا گا فہوا فی عیشۃ راضیۃ، فا پاس ہوا، یعنی کہ جو بھی ہوگا، جو بھی ایسا ہوگا کہ جس کا جو پلڑا ہے وہ وزن قائم کرنے والا، یعنی کہ جس کا اصلاح کرنے والے اعمال وہ پلڑا باری ہوگا، جو محسن ہوگا، وہ جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ فی عیشۃ راضیۃ۔ عیش کسے کہتے ہیں؟ عیش کہتے ہیں عربی میں، جیسے آپ اردو اور پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی موجے موجے ہونا۔ بھائی آپ تو عیش کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں، کوئی فکر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، موجیں ہی موجیں۔ اب راضی کسے کہتے ہیں؟ راضی رضا سے۔ رضا کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ کہتے ہیں نہیں میری یعنی چاہت تو سمجھتے ہیں نا؟ میں یہ چاہتا ہوں یہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو۔ تو چاہت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں رضا۔ رضا یعنی کہ وہی کہ کیا آپ مشکل اگر آپ کو ملے تو کیا مشکل آپ کی چاہت ہے؟ نہیں۔ وہی یعنی رضا ہے؟ نہیں۔ آپ کی رضا کیا ہے؟ آسانی، جیسے کہتے ہیں فلاں رضا الہی سے فلاں کی وفات ہو گئی، جی بالکل اللہ کی چاہت تھی تو ہو گئی، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ابھی زندہ رہتے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل جی۔ تو رضا کس میں ہے؟ رضا ہے آسانی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے راضیتن، جتنی آپ کی چاہت ہوگی، یہ بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی مجھے، میری یہ بھی چاہت ہے، 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 ٹھیک ہے؟ جی وہ سب آپ کو ملے گا۔